عالمی امن کا نگہبان اور پاسبان ہمارا پیارا پاکستان، پہلے جنگ رکوائی پھر مذاکرات پر آمادہ کیا، اب میزبان بن کر پوری دنیا کی توجہ سمیٹ لی۔ امریکہ ایران مذاکرات آج سے اسلام آباد میں ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مذاکرات کے لیے آئیں گے۔ وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی ساتھ ہوں گے۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قالیباف کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید۔ سارے جہاں میں دھوم پاکستان کی، وزیر اعظم شہباز شریف سے دن بھر عالمی رہنماؤں کے رابطے۔ جرمنی، فرانس، اٹلی بھی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کے معترف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو فرانسیسی صدر، اٹلی کے وزیر اعظم اور جرمن چانسلر کے ٹیلی فون۔ شہباز شریف کو کامیاب سفارتکاری پر مبارکباد دی، مذاکرات کی حمایت کا اعادہ کیا۔ بحرینی بادشاہ شاہ حمد کی پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کو امیر قطر کا بھی ٹیلی فون، کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی ہے۔ آسٹریا کے وفاقی چانسلر کرسٹن سٹوکر کا بھی شہباز شریف کو فون، پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا خطے میں کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ قومی قیادت نے تمام اطراف سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کو سراہا۔ ملاقات میں ثالثی کردار جاری رکھنے کا عزم۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کی تیاریاں مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مذاکرات کے مقام کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور سیکیورٹی حکام بھی ہمراہ تھے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج بھی چھٹی ہوگی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں تعلیمی ادارے اور دفاتر بند رہیں گے۔ اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی۔ جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس صدر اسٹیشن سے ٹمز تک فعال رہے گی۔ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو امریکی سفیر نیٹلی بیکر کو یقین دہانی۔ پاکستان میں امریکی سفیر کا جنگ بندی کا خیر مقدم، پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ اسلام آباد میں کل ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ مہمانوں کی فول پروف سیکیورٹی کا جامع پلان بنا لیا ہے۔ امریکی سفیر نے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی آمد سے قبل خصوصی طیارے کی آمد۔ ذرائع کے مطابق خصوصی C-15 جہاز میں امریکی وفد کے لیے خصوصی گاڑیاں بھی پاکستان پہنچی۔ امریکی وفد کی نقل و حرکت کے لیے لائی جانے والی گاڑیاں بلٹ پروف ہیں۔ طیارے میں خصوصی ایمبولینس بھی شامل ہے۔ ایمبولینس امریکی وفد کی نقل و حرکت کے دوران ساتھ رہے گی۔ پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ ایران نے خلیجی ملکوں میں حملہ نہیں کیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے بھی ایران پر حملہ نہیں کیا۔ اماراتی وزارت دفاع نے بھی تصدیق کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام فریقین سے سیز فائر کے احترام کی اپیل کی تھی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا لبنان میں اسرائیلی حملوں پر اظہار تشویش۔ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امن و استحکام کے لیے سیز فائر معاہدے کی پاسداری پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کا کویتی وزیر خارجہ کو بھی فون، کویتی وزیر کا سیز فائر کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار کی یورپی خارجہ پالیسی چیف سے بھی گفتگو ہوئی۔ کایا کلاس نے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ میں رابطہ ہوا۔ آذربائیجان کی پاکستان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور لبنان کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کی لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ کہا پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نواب سلام کی لبنان پر حملوں کے فوری خاتمے کے لیے پاکستان سے تعاون کی اپیل۔
اسرائیل نے عالمی دباؤ کے آگے سرنڈر کر دیا، لبنان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز، اسرائیل کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ لبنانی صدر جوزف اون کی تصدیق، کہتے ہیں کہ اب تک مثبت جواب ملا ہے، تنازع کا واحد حل اسرائیل لبنان سیز فائر ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو، باہمی تعلقات کے فروغ اور علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دونوں ممالک کا خطے میں استحکام کے لیے مشاورت اور رابطے جاری رکھنے کی اہمیت پر زور۔ جنگ بندی تجاویز میں لبنان اور مزاحمتی تنظیمیں شامل ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں کہ جنگ بندی کے بعد اسرائیل کے حملے غیر قانونی ہیں، جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی، ایران کا رد عمل سخت ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد مذاکرات کے لیے پر امید، کہتے ہیں ایران نے 3 نکات کی بات کی ہے، اچھی بات یہ ہے کہ بہت سی باتوں پر اتفاق ہے۔ ایران نے آبنہ ہرمز کھولنے اور مذاکرات کا فیصلہ کیا، ڈیل یہ ہے کہ سیز فائر ہو اور ہرمز کھلے، ایران یورینیم افزودہ نہ کرے۔ لبنانی عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک موقف، کہتے ہیں کہ لبنان میں حملے سیز فائر کی خلاف ورزی ہے، اسرائیل کے حملے دھوکہ دہی ہے، یہ معاہدوں سے وابستگی کی کمی کی علامت ہے، حملے مذاکرات کو بے معنی بنا دیں گے۔ لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، لبنان میں اسرائیلی حملوں پر چین کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ لبنان کے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جانا ضروری ہے، چین تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیتا ہے۔ یورپی ممالک کا ایران امریکہ جنگ بندی کا خیر مقدم، یورپی ممالک کی فریقین سے جنگ بندی پر عمل درآمد کی اپیل، برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، کینیڈا، ڈنمارک، نیدرلینڈ، اسپین سمیت یورپی کمیشن، یورپی کونسل اور جاپان نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ اعلامیے میں امریکہ ایران جنگ بندی کا خیر مقدم کیا گیا، پاکستان اور دیگر شراکت داروں کا مخلصانہ کاوشوں پر شکریہ ادا کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ مذاکرات کا مقصد جنگ کا جلد اور مستقل خاتمہ ہونا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امن کوششوں کی حمایت پر برطانوی وزیراعظم سٹارمر سے اظہار تشکر، کہتے ہیں پاکستان کی قیام امن کے لیے کاوشیں جاری رہیں گی، برطانیہ سمیت دوست ممالک کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ وزیراعظم نے پائیدار امن کے لیے کام کرنے کا عزم بھی کیا۔ وزیراعظم کا امریکہ ایران جنگ بندی اور مذاکرات کی حمایت کرنے والے ممالک سے اظہار تشکر، خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت پر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے ترکیہ، رومانیہ، ویتنام کے سربراہان سے اظہار تشکر کیا، آسٹریلیا، جرمنی اور قازقستان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میں ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف نے امریکہ ایران جنگ بندی اور اسلام آباد معاہدے سے متعلق اعتماد میں لیا۔ بلاول بھٹو نے مؤثر سفارتکاری پر وزیراعظم اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا، کہا پاکستان کی بہترین سفارتکاری سے عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پیدا ہونے والے حالات پر اظہار تشویش، امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کو سراہا گیا۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر ملاقات کے بعد UAE پہنچ گئے۔ امریکی تجزیہ کار ایران جنگ کو بے سود قرار دینے لگے، سیاسی رسک اینالسٹ این بریمر کہتے ہیں کہ یہ جنگ مہنگی اور بے فائدہ ثابت ہوئی، ایران کا اسٹریٹجک ڈھانچہ برقرار ہے، ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ کا آغاز کیا لیکن ہار کر پیچھے ہٹ گئے، امریکہ کا ایران میں حکومت کی تبدیلی کا دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا، ایران کا اقتدار اور طاقت کا مرکز برقرار ہے۔ عالمی بحران میں پاکستان فعال، بھارت غیر مؤثر ہے، مودی پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے تھے مگر خود تنہا ہو گئے،
BBC की रिपोर्ट, कहा कि भारत ने पाकिस्तान की सालसी को नजरअंदाज करके खुद को सिफारती तौर पर मजीद कमजोर कर लिया। भारत ने जंगबंदी का खैर मकदम तो किया, मगर पाकिस्तान का नाम लेने या उसकी कोशिशों का जिक्र करने से गुरेज किया। BBC के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान, चीन का एतमाद हासिल कर लिया। भारतीय मीडिया और तजियाकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम कर रहे हैं। वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर उमर अब्दुल्ला की ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मानना होगा पाकिस्तान ने वो किया जो बाकी नहीं कर सके। भारत के इसराइल के साथ ताल्लुकात हमारी कमजोरी बने। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल WTI 8% महंगा $102 फी बैरल हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत भी बढ़कर $98 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के दौरान मनफी रुझान रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 293 पॉइंट्स कमी। कोरियन कॉस्पी 1.61%। जापान नकई इंडेक्स में 0.73% कमी। हांगकांग इंडेक्स में 0.54% कमी रिकॉर्ड की गई। ईरान में इसराइली और अमरीकी हमलों में शोहदा की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। सरबराह ईरानी फोरेंसिक मेडिसिन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन 40% लाशों की इब्तदाई तौर पर शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। फोरेंसिक टीमें मुतासरीन की शनाख्त और दीगर कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। स्पेन का ईरान में अपना सिफारतखाना दोबारा खोलने का फैसला। हस्पानी वज़ीर ख़ारजा जोस मैनुअल अल्बारेज का कहना है कि तेहरान में अपने सफ़ीर को जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत कर दी है। स्पेन हर मुमकिन तरीके से अमन कोशिशों में शामिल होना चाहता है। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खोसा इंतकाल कर गए। जुल्फ़िकार खोसा की नमाज जनाजा आज डेरा गाजी खान में अदा की जाएगी। सरदार जुल्फ़िकार खोसा तवील अरसे से अलील थे, उम्र 90 साल थी। जुल्फ़िकार खोसा कई बार रुकने पंजाब असम्बली और एक बार सेनेटर भी मुंतखब हुए। IMF और वर्ल्ड बैंक के स्प्रिंग इजलास 13 से 18 अप्रैल को वाशिंगटन में होंगे। पाकिस्तान भी इजलासों में शिरकत करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफ़द की सरबराही करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी खजाना की भी शिरकत मुतवक्के है। पाकिस्तानी वफ़द अमरीका में सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेगा। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की गुमशुदगी का घर बैठे इंदराज। दस्तावेजात गुम होने पर थाने या खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पुलिस ऐप पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। ऐप पर इंदराज के बाद गुमशुदगी FIR भी घर पर ही मौसूल होगी। लाहौर समेत कई शहरों में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी खाना कब पकाएं, मुकर्रर औकात कार में भी गैस बंद रहने लगी। सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। मौजूदा मुल्की हालात की वजह से सिस्टम पर गैस की किल्लत पैदा हुई। LNG की दरामद मुतासिर होने की वजह से बहरान पैदा हुआ।